السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یوم عاشورہ کی فضیلت تو سب کے سامنے واضح ہے، ظاہر ہے، لیکن یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ چنانچہ 4 وجوہات کی بنا پر، 4 وجہوں کی وجہ سے اس ماہ محرم کو تقدس اور برتری حاصل ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ محرم کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رمضان کے بعد کس مہینے کا میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہی سوال اس وقت کسی شخص نے کیا تھا جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رمضان کے بعد میں کس مہینے میں کا روزہ رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یوں ارشاد فرمایا تھا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ یعنی اگر رمضان کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو، کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ محرم کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں قوم کی جو ہے توبہ قبول کی ہے، اور آئندہ زمانے میں بھی قوم کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، اس حدیث کی وجہ سے اس ماہ محرم کی فضیلت ہے، اس ماہ محرم کو فضیلت حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی فضیلت، رمضان کے بعد اگر روزہ افضل ہے رکھنا، تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ تو دوسری وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو تمام مہینوں پر جو ہے فضیلت حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، رجب۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے، حرم اشہر چاہ رست و مکرم، رجب ذی قعدہ، ذی الحجہ محرم۔ تو اشہر حرم میں سے محرم ہے، اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم ثلاثون یوما۔ فرمایا کہ جو شخص محرم کہ ایک روزے کو رکھے گا، یعنی ماہ محرم کے ایک روزے کو رکھے گا، اس ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے 30 روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے یا امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان روزوں کی برکت سے پورے سال میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دے، برکت کو بکھیر دے۔